بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر الآيات المباركة. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کی آمد ہے. اور اللہ رب العالمین سے استدعا ہے کہ ہمیں ایمان، عافیت اور صحت کے ساتھ اس شہر مبارک کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہو تھوڑی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا شاید ناممکن ہو، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن کریم اور رمضان اس کا خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کو سمجھنا ہو تو یقیناً یہی بات بہت کافی ہے کہ قرآن کریم کی نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے، اور جب اس کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی تو جس رات میں اس کا نزول شروع ہوا وہ رات ساری راتوں سے بہتر قرار پائی. اور اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کی بڑائی کو سمجھانے کے لیے انداز کیا اختیار کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو قدر والی، شان والی، عظمت والی، مناقب و فضائل والی رات میں نازل کیا. اور اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا یا کیا چیز معلوم کروائے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت، اس کو جاننا، اس کا احاطہ کرنا انسانی بس سے باہر. اللہ اکبر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ہاں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا، مکمل جاننا انسان کے لیے ناممکن ہے، مگر ایک بات ہم تمہیں بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں. یہ ایک رات، یعنی اس میں عبادت جس کو نصیب ہو گئی اس نے جو عبادت کا اجر و ثواب پایا وہ اتنے سالوں 1000 مہینے میں کی گئی عبادت اس سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے. تو میں نے اور آپ نے ابھی سے ارادہ کرنا ہے، استعداد بنانی ہے، تیاری کرنی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ اس کو سننا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھانا ہے،
زیادہ سے زیادہ سمجھنا ہے، زیادہ سے زیادہ سمجھانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کی کوشش کرنی اور ارادہ کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور خاص کر رمضان المبارک میں، اس سے پہلے صرف ایک حدیث مبارک سنتے جاتے ہیں کہ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اسے دل دماغ کی آنکھوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو دماغ کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے سورۃ النجم اس کی آخری آیات اتری، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا تم لوگ، یہ جب نازل ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے تعجب کرتے ہو اور پھر تعجب کرنے کے بعد ہنستے ہو، حالانکہ تمہیں رونا چاہیے۔ تعجب اور پھر ہنسنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کرتے ہیں آسمان سے مجھ پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور پھر ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ ولا تبکون، روتے کیوں نہیں ہو؟ تو امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الصفہ جو آج بھی چبوترا ہے، اور وہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرات مبارکہ، آپ کے کمروں سے، آپ کے گھر سے بالکل قریب ہے۔ اصحاب الصفہ وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور ساتھ رو رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فلما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسهم وبكاءهم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی اور رونے کے درمیان جو پیدا ہوتا ہے اس آواز کو سنا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بقیہ دنوں میں اس کی کتنی تلاوت کرتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، دن میں بھی، عشاء کے بعد بھی، تہجد میں بھی، فجر میں بھی، پھر سارا دن۔ اتنی احادیث، اتنی باتیں ہیں، آدمی جب ان پہ غور و فکر کرے تو بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ بقیہ امور نبوت کو کس طرح ادا کرتے تھے، اتنی تلاوت کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ اتنا تعلق تھا، پھر اس کے بعد آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیسے کیے۔ اور آئیے سنیے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى آخر الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ دریا دل تھے، سب سے زیادہ کھلے ہاتھ کے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو پھر آپ
سال کے بقیہ دنوں کے مقابلہ میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سخاوت میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو نبی کے رمضان میں جو سخاوت ہے اس کا مقابلہ بقیہ دنوں سے کیا جائے گا. مقابلے کے لیے اور کوئی مخلوق میں سامنے ہے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ رمضان میں بقیہ دنوں کے مقابلہ میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جبریل ہر رات ملاقات کے لیے آتے تھے. جبریل ہر رات ملاقات کے لیے آتے تھے. اور یہ ایک رات دو رات نہیں، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر جاتا، ہر رات آتے رہتے. اور آتے کیوں تھے؟ اس لیے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور جو دوسری روایات ہیں، اختصار کے پیش نظر دوسری روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے اور وہ آپ کو سنایا کرتے تھے. اور جس کو ہم کہتے ہیں دور کرنا. اور ایک رمضان میں پورا قرآن کریم ایک مرتبہ اللہ کے رسول سناتے اور ایک مرتبہ جبریل امین سناتے تھے. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد جبریل امین آتے تھے، پھر وہ سناتے، پھر آپ انہیں سناتے، پھر اس کے بعد آپ بقیہ عبادت بھی کرتے تھے. تو کتنا تعلق تھا قرآن کریم سے. اور 3 رات جو تراویح کے متعلق روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لمبا پڑھا امامت کی. آخری رات صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں سحری ہم کھا ہی نہ سکیں، سحری فوت ہو جائے. کتنا تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ. اور یہاں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں ہے المدارسہ اور بعض روایات میں ہے المعارضہ. معارضہ کا معنی ہوتا ہے کہ جبریل امین آپ کو پڑھ کے سناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے. یعنی وہ تلاوت کرتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے. اور دوسری روایت میں ہے المدارسہ، اور محدثین نے اس کا معنی بیان کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ صرف تلاوت ہی ایک دوسرے کو نہیں سناتے تھے، بلکہ اس کے الفاظ پر غور و فکر اور تدبر بھی کیا جاتا تھا. المدارسہ صرف پڑھنا نہیں تھا، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی، ان پر بھی غور و فکر کون کرتا تھا؟ اللہ کے رسول. کون کرتا تھا؟ جبریل امین کرتے تھے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. اے لوگو، ساتھ اللہ کے فضل کے اور ساتھ اللہ کی رحمت کے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونے تو اس پہ ہو جاؤ، باقی خوشی والی چیز اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ تم جو کچھ جمع کرتے ہو. اور اللہ رب العالمین نے کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، فرمایا ما یجمعون. اور ماں کا جو لفظ ہے، ماں کا جو حرف ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے. ہر چیز اس میں دنیا کی داخل ہے. مال، دولت، زمین، جائیداد، مکان، کوٹھیاں، گاڑیاں، جانور، کھیت، مربع، سب کچھ شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ اکٹھا کرتے ہو یہ ان تمام سے اکیلا بہت بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل امین کو پڑھ کے سناتے اور جبریل امین آپ کو پڑھ کے سناتے. اور یہ کب ہوتا؟ 7 تراویح بھی ہوتی کہ تراویح چھوڑ دیتے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں 2-4 دن، جس طرح ڈاکٹر سجاد الہی سلمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا 2-4 دن بڑا جوش ہوتا ہے،
2 دن اس کاری کے پیچھے، 3 دن اس کاری کے پیچھے، چوتھے دن اگلے کاری کے پیچھے، اس کے بعد سب کی چھٹی۔ وہ کہتے ہیں جی سارے ہی تھکا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز تو اچھی ہے، ہماری ٹانگوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم نے اور بھی کام کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب وہی دیکھیں گے جی جو ليلۃ القدر کو 27ویں 25 میں آئیں گے، اس میں بھی آ کے دیکھتے ہیں وہ کھانے پینے کی چیز ہے تو رک جاتے ہیں، نہیں جی چلو کار چلیے، ان ایتھے کی کرنا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی حضرت السائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے، میرے اور آپ سب کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری، ان دونوں صحابہ کو حکم دیا کہ آپ دونوں لوگوں کی امامت کروایا کرو، دونوں کیا کرو، لوگوں کی ب11 رکعہ، اور 11 رکعت انہیں پڑھایا کرو، اور یہ روایت ثابت اور سچی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت 20 کی لاتے ہیں، وہ ضعیف ہے۔ جو سچی صحیح روایت ہے، عمر بن الخطاب نے کتنی رکعت کا حکم دیا؟ 11 کا۔ کسے دیا؟ ابی بن کعب اور تمیم الداری کو۔ اب حضرت الصائب وہ کہتے ہیں کہ جو امام تھا، جو پڑھنے والا تھا، یقرأ بالمئین، وہ تراویح میں سینکڑوں کے حساب سے آیات پڑھ جاتے تھے۔ کیا خیال ہے، یہاں پورے رمضان کا ذکر کر رہے ہیں یا ایک رات کا؟ کیا خیال ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے نہیں جی پورا رمضان میں ہی کئی سو پڑھتے، نہیں، ایک رات میں جو قیام ہوتا تھا اس میں کتنی پڑھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے پڑھ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم لوگ آخر میں پھر چھڑیوں پر کھڑے ہو جاتے لیکن تراویح چھوڑ کے گھر نہیں جاتے۔ فَكُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، چھڑی لکڑی وہ پکڑ لیتے تھے، کیوں؟ قیام اتنا لمبا ہو گیا ہے، لیکن چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ اور نہ تراویح کے بعد امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ جی تو انتے کم کوئی نہیں، سانتے ساری دنیا دے کم نے سویرے کیڑے کم لگے دیو تسی، چھوٹا چھوٹا پڑھیا کرو تاکہ کرو کری جائیے سے۔ اور ایک اور روایت میں ہے حضرت ابی بن کعب جو خود تراویح کی امامت کرتے تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابی بن کعب جو کئی سو آیات تلاوت کرتے تھے، اور ابی بن کعب کون ہے یہ ایک مستقل بات ہے۔ ابی بن کعب کون ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب امرت ان اعرض علیک القرآن، مجھے عرش والے نے حکم دیا ہے کہ قرآن میں تمہیں پڑھ کے سنایا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو ابی بن کعب وہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ جب قیام سے فارغ ہوتے واپس لوٹتے تو اپنے خادمین کو، اپنے نوکروں کو، ملازموں کو کہتے جلدی کھانا لاؤ، ایسے نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے اور سحری سے محروم رہ جائے۔ اور آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت اس کا کوئی موقع نہیں گواتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک ثانیہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ اور وہ کیسے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت تسحر، ان دونوں نے سحری کھائی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن ثابت انہوں نے سحری اکٹھی کھائی. اور زید بن ثابت یہ کون ہے؟ یہ کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے، اور یہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سب سے آخر میں جس نے قرآن کریم سنا ان چند صحابہ میں سے ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں سحری سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے تو آپ نے آ کر جماعت کروائی. اب توجہ کیجئے، راوی حضرت انس سے پوچھتا ہے کہ سحری کے درمیان اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ یعنی سحری فارغ ہوئے، پھر اذان ہوئی، پھر جماعت. تو وہ کہتے ہیں جماعت اور سحری سے فراغت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کقدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، اتنا فاصلہ تھا، اتنا وقت تھا کہ جس میں آدمی 50 آیات پڑھ لے. یہاں محدثین نے بیان کیا ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ کرام اس وقت میں بھی کوشش ہوتی کہ قرآن کریم پڑھ لیں، اور جب انہوں نے پڑھا تو دیکھا کہ اس وقت میں بھی آدمی 50 آیات کو پڑھ لیتا ہے. اللہ رب العالمین کہنا سننا قبول فرمائے اور جو غلطی اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ما شاء اللہ تبارک و تعالی. آمین. ما شاء اللہ تبارک و تعالی.